ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے دلوں میں اور گھر میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کا ایک بہت ہی خاص عمل بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلا بھی دیا اور بتلا بھی دیا۔ اس عمل سے نہ صرف آپس میں محبت پیدا ہوگی بلکہ لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا ہوگی، بلکہ وہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کی وجہ سے جن و انس کے قلب میں آپ کی محبت آ جائے گی، اور جو دنیا سے جا چکی ہیں ہستیاں ان کے دلوں میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بھی آپ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی محبت کرے گا۔ اب آیت کریمہ بہت ہی خاص ہے اور عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہے، چونکہ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ اگر ہمارا صحیح رہے گا تو ہمیں اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کو بھی بیان کیا ہے اور انسان کی اصلاح کے احوال بھی ذکر کیے ہیں، اعمال بھی بتائے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی قربانیوں کا کہ اب ذکر فرمایا کہ قربانیوں کا صلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں اپنے والد جو میری انہوں نے نگہداشت کی، میری انہوں نے پرورش کی، والدہ نے میری پرورش کی، میرے لیے قربانیاں دی، بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کی پرورش کرتا ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا جو میں نے خدمت کی ہے اس کا صلہ ادا کرے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں ان کا صلہ ادا کروں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ کی ہے نیکی۔ اب یہ نیکی کو سمجھنے والا ہو جائے اور ان کو اس نیکی کا صلہ مل جائے، یہ آیت کریمہ ہمیں دلاتی ہے، چونکہ کائنات میں محسن اعظم جو ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان احسانات کا ذکر کر کے بھی حق ادا نہیں کر سکتے، پریکٹیکلی تو ناممکن ہے۔ اب ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ملا ہے۔ اب ہم جتنا بھی اللہ کو پہچانتے ہیں یا یوم آخرت کو پہچانتے ہیں، قرآن حکیم کو پہچانتے ہیں، اور جتنے بھی اعمال کو پہچانتے ہیں، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کی برکت سے، یا پھر آپ کے بعد جو محسن ہیں امت کے وہ آپ علیہ السلام کا گھرانہ ہے یا آپ کے صحابہ ہیں۔ گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں اور آپ کی جماعت کو صحابہ کہتے ہیں۔ اچھا، جب صحابہ کا لفظ آتا ہے تو وہ جامع لفظ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں اہل بیت خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ اہل بیت ہیں ہی صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اعزاز ان کو ملا ہے۔ جیسے جب آپ کہتے ہیں نبی اللہ کے جتنے ہیں، تو نبیوں میں جب آپ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا تعداد کا یا ان کی صفات کا، تو رسول اس میں آ ہی جاتے ہیں، چونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی ہر رسول نہیں ہوتا۔ ہر اہل بیت رسول صحابی ہوتا ہے لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں صحابہ تو اس میں اہل بیت آ گئے۔ آپ جب کہتے ہیں نبی ساروں کو سلام لے رہا تو رسول اس میں آ گئے نا۔ اب آپ کہیں جی آپ نے رسولوں کا نام ہی نہیں لیا، آپ تو رسولوں کے منکر ہو گئے۔ آپ کہیں گے میں رسولوں کا منکر نہیں، جب میں نے کہا انبیاء پر میرا سلام تو مطلب کیا ہوا؟ رسول آ گئے نا اس میں۔ جب آپ نے کہا صحابہ کو میرا سلام تو اہل بیت تو اس میں آ گئے۔
بات سمجھیں آپ؟ اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہیں جی ہم خالی رسولوں کو مانتے ہیں نبیوں کو نہیں مانتے، تو وہ مومن ہوں گے؟ چونکہ خالی رسول تو 313 ہیں، روایات مختلف ہیں، اولو العزم 5 کا ذکر کیا، اب 313 کو آپ مانیں گے، 1.25 لاکھ کو نہیں مانیں گے تو آپ مومن نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو کہا جائے گا نہیں، آپ یہ نہ کہیں ہم رسول سارے مانتے ہیں، بس اتنا نہ کہیں، آپ کہیں ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہی تو اختلاف ہے، یہود ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، نصارہ ہمارے پیغمبر کو، وہ نبی مانتے ہیں اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یہ اختلاف ہے۔ ہم جامع ہیں، جامع امت مسلمہ، ہم کہتے ہیں سارے نبی ہمارے ہیں۔ جب ہم نبی کہتے ہیں تو آپ میں جو ان پڑھ آدمی ہے، جو عورتیں بیٹھی ہیں ان پڑھ بیٹھی ہیں، وہ بھی یہ جملہ کہتی ہیں، پڑھے لکھا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے، اپنے دادا پردادا سے یہی سنا ہے کہ نبی سارے پاک ہیں، ہے نا؟ اس لیے آپ کو میں کہوں نبی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نبی سارے بولیں، نبی سارے پاک ہیں۔ اب آپ نے جب کہا نبی پاک ہیں تو رسول آ گئے نا اس میں۔ اچھا، ہم نے بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کیا ہیں؟ اب یہ بچپن سے تعلیم دے۔ جب آپ کہیں گے خالی اہل بیت جنتی ہیں، آپ کہیں گے اہل بیت جنتی ہیں، تو صحابہ کو آپ نے نکال دیا نا۔ جیسے آپ نے کہا رسول خالی جنتی ہیں، پاک ہیں، تو انبیاء کو نکال دیا آپ نے۔ آپ جامع لفظ بولیں، وسعت قلبی کا اظہار کریں، قرآن کو سمجھیں۔ آپ کہیں صحابہ سارے، تو اس میں اہل بیت آئے یا نہیں آئے؟ اہل بیت کے پاس 2 تمغے ہیں، جیسے رسولوں کے پاس 2 تمغے ہوتے ہیں، ایک تمغہ رسول ہونے کا، شریعت والا، کتاب والا ہونے کا، اور ایک نبی ہونے کا۔ اہل بیت کے پاس 2 تمغے ہیں، اعزاز زیادہ ہے ان کے پاس، یہ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی شرف صحابیت کو بھی پہنچے اور گھرانہ رسول بھی بن گئے۔ اچھا، ایک گھرانہ ہے، ایک یارانہ ہے، ایک طرف یوں سمجھ لیں آپ۔ اب گھرانہ رسول کے پاس جب آپ اہل بیت کہیں گے تو وہ صحابی ہیں، پہلے وہ جنتی ہیں، ہم مانیں گے، پھر وہ نبی کا گھرانہ ہے تو جنت میں بھی درجوں میں اور اوپر، اور زیادہ اعزاز، اور زیادہ شرف۔ اب یہ بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی۔ اب ان قربانیوں کا ہم کیسے صلہ ادا کر سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف میں ایک پتھر کھایا ہے نا، اس کا ہم صلہ نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام پہ جو اوجڑی پھینکی گئی، ہم صلہ نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام کے دندان شہید کیے گئے، آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو کیسے مظالم سہنے پڑے، پھر کرتے 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 حضور کا گھرانہ قربانیاں دے رہا ہے۔ آپ کے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ چھوٹی عمر سے قربانیاں دیتی آئی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یعنی قربانیاں آپ کے اہل بیت پر بھی آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی سوال کرے، آپ ابھی بیٹھے تو آپ اکیلے میں کہیں گے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا صلہ دوں، تو قرآن نے ہمیں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں، 23 نمبر آیت میں، تو میں باکو میں تھا تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا وہاں مقبرہ ہے، تو میں وہاں پہ کھڑا اس آیت کی تشریح کر رہا تھا اپنی زبان میں ہی۔ تو وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے، چونکہ وہ ہمارا اہل سنت کا مذہب نہیں ہے ملک، اور وہاں سارے کھڑے بھی دوسرے لوگ تھے، تو وہاں جو ان کے بڑے تھے وہ اردو نہیں جانتے سارے، لیکن ان کے جو بڑے ہیڈ تھے وہ وہاں کھڑے تھے، میری بات سن رہے تھے، اور میں بار بار یہ آیت پڑھ رہا تھا، بار بار آیت یہ والی پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں ختم کیا بیان تو وہ میرے قریب آئے، مجھے یوں سینے سے لگایا، خود ہی آتے ساتھ ہی پکڑ لیا، اس طرح دبانا چھو کر، خوشی کے ساتھ کہتے ہیں آپ نے وہ آیت بار بار پڑھی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ عربی میں مجھے کہتا ہے کہ آپ کل ہمارے ادھر بیان کر لیں،
جو ہمارا یہ ساتھ بنا ہوا ہے جمعے، جو اگلے دن جمعہ تھا، میں نے کہا نہیں میری رات کو فلائٹ ہے، میں واپس جا رہا ہوں اپنے ملک، تو وہ کہنے لگے آپ بار بار اس آیت کو پڑھ رہے تھے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آیت محبت پیدا کرتی ہے۔ اب وہ سن کر، وہ میرے مذہب کا بھی نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، زبان کا بھی، زبان بھی نہیں جانتا، خالی سوچئے آیت پڑھنے سے محبت آ گئی، اور اگر آپ اس کو وظیفہ بنائیں گے تو کتنی محبت آئے گی گھروں میں، امت میں محبت آ سکتی ہے، گھر میں محبت آ سکتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہیں کہ ہم نبی کے قربانی کا صلہ تو دیں، کوئی نہ کوئی کچھ تو صلہ دیں، حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم حضور علیہ السلام نے پوری رات، ایک دن نہیں پوری زندگی، پوری رات ایک ایک رکعت میں گزاری، سجدوں میں گزاری امت کے لیے۔ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ بخشے ہوئے، آپ کی بیٹیاں بخشی ہوئی، ہمارا عقیدہ ہے نا، نبی پاک ہیں، نبی کے صحابہ بھی، نبی کی بیٹیاں بھی، نبی کے اہل بیت بھی، نبی کی بیویاں بھی، نبی کے نواسے بھی، نبی کے ساتھ ابھی روزہ میں سونے والے بھی، ہے نا عقیدہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا۔ ہم تو نبی کے کپڑے کو بھی پاک مانتے ہیں، ہم تو نبی کی دستار کو بھی پاک مانتے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آب حیات کے اندر، کہ نبی جس جگہ روزہ اطہر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ مٹی کا ذرہ عرش مالا سے بھی مقدس ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہم بنیادی عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کو خالی پاک نہیں مانتے، نبی سے جس نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ بھی، اب آپ جس سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ پاک ہوتے ہیں نا گناہوں سے، تو جو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ پاک نہیں ہوگا، جو نبی کے ساتھ روزے میں لیٹا ہوا ہے وہ پاک نہیں ہوگا، جو آج بھی جنت میں ہے آپ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں، ہم اس کے لیے ٹائم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ریاض الجنہ میں 2 نفل مل جائیں، صرف 2 نفل پڑھنے والا اتنا مقدس ہو گیا، اور جو 1400 سال سے وہاں لیٹا ہوا ہے وہ ابو بکر عمر کتنے شان والے ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کل اللہ جب آپ نے کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، میرے پیغمبر انہیں بتائیں حق کیسے ادا ہوگا، آپ کا، آپ کے اہل بیت کا، آپ کے اصحاب کا، تو آپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں قربانیوں کا، تو آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، میری طائف کی وادی کے پتھر ان کا صلہ دینا چاہتے ہو، تم اگر مجھے غار سور کا وہ سفر اس کا صلہ دینا چاہتے ہو، اگر ہجرت کا وہ سفر اس کا صلہ دینا چاہتے ہو، کعبہ کے اندر اوجڑی پھینکے جانے کا صلہ دینا چاہتے ہو، رستے میں کوڑا اور کانٹے بچھائے جانے کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری 23 سالہ دور کا قربانیوں کا صلہ دینا چاہتے ہو، تو میں صلہ تم سے نہیں مانگتا، ایک صلہ دینے کا طریقہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں صلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن میرے اہل بیت سے پیار کرنا، تم میرے اہل بیت سے پیار کرو، تم میرے گھرانے سے پیار کرو، میں تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں اور جو تم صلہ دینا چاہتے ہو، سمجھو کہ تم نے پیغمبر کا قربانیوں کا صلہ دے دیا، اگر میرے اہل بیت سے تم نے پیار کیا۔ اہل بیت سے پیار کرنا، اہل بیت ہیں کون؟ ایک طبرانی کی روایت آ گئی، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو پوچھا کہ بتائیے یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں جن سے ہم پیار کریں؟ آپ نے کہا فاطمہ، حسن، علی اور حسین۔ اب آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ اچھا یہ اہل بیت کیوں کہا؟ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک حاکم کے اندر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ومن یقنت پیچھے کہا، یا نساء النبی اس سے پیچھے کہا، یا نساء النبی اس کے من یأت منکن، اللہ نے اس سے پہلے کہا، پھر اس کے بعد کہا ومن یقنت، پھر اس کے کہا یا نساء النبی، اس کے بعد کہا لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، پہلے بھی نبی کی بیویوں، اس سے پیچھے بھی نبی کی بیویوں 22ویں پارے میں، اس سے پیچھے بھی نبی کی بیویوں
بیوی نبی کی، بیویاں نبی کی، بیویاں نبی کی، یہ سارا۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، شروع میں کہا سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں کہا نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ ماں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع آیا، اللہ نے کہا یا نساء النبی، میں نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، اور تم چونکہ اہل بیت تھی نا، آگے نبی کی بیوی کا کہہ کر آگے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ نے قرآن میں اگر کہا ہے تو بیوی کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ حضور کی بیوی، بیویاں، ساری بیویاں۔ بیویوں کے بعد اولاد بعد میں ہوتی ہے نا، بیوی پہلے آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی اہل بیت ہے، بیٹی کہاں سے آئی؟ شادی کے بعد آئی۔ شادی کرے گا تو پہلے کون آئے گی؟ اہل بیت آپ کی وہ بنے گی نا، عام بندوں کی بھی۔ آپ کی اہل بیت، آپ کی گھر والی تو ہمیشہ بیوی ہی ہوتی ہے، پھر آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو پہلے بیوی، اس کے بعد بیٹی، بیٹا، پھر پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، سارے اہل بیت ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی کی اہل بیت بیویاں ہیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب خطاب کیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت وہاں کا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو، یہاں اہل بیت کا حضور کی بیویاں خدیجہ رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ، حفصہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ ساری اہل بیت۔ اب حضور علیہ السلام نے، یہ قرآن نے اہل بیت کا نبی کی بیویوں کو، تو ابن عباس کہتے ہیں جو کزن ہیں آپ علیہ السلام کے، اہل بیت خود ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم عباس کے نوکر ہیں، وفادار رہیں گے، تو بات یہ ہے کہ عباس کو تو ہم مانتے ہیں نا، اور عباس کی بات کو ہی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن نے بیوی کو اہل بیت کہا تھا، تو جب یہ پوچھا یا رسول اللہ اہل بیت کون کون ہے، قرآن نے بیوی تو کہہ دیا تھا، تو آپ نے کہا بیویوں کو تو ذکر کرنے کی اب ضرورت نہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے، اور ہے ہی وہ گھر والی۔ تو اب یہ جو گھر والے علی بعد میں بنتے تھے، عثمان بھی داماد ہیں بعد میں بنتے تھے، ابو العاص داماد ہیں بعد میں بنتے تھے، تو وہ تو جو ہے اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کا خاص ذکر کیا، اور آپ کو محبت بھی زیادہ تھی، ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو آپ نے کہا اہل بیت میرے یہ ہیں۔ اچھا، اب ان سے پیار کرنے والا، ہم چونکہ اہل سنت ان سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی۔ یہ آیت کریمہ اہل بیت کی شان بتاتی ہے۔ نبی کے گھرانے کا ذکر کریں تو عقیدت سے کریں، نبی کے اہل بیت کا ذکر کریں تو عقیدت سے کریں۔ تو اس آیت کریمہ آیت نمبر 23 ہے، اگر آپ اس آیت کو یوں وظیفہ پڑھیں گے، آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لڑائی ہے، نا اتفاقی ہے، تو آپ یہ آیت نمبر 23 لا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اتنا جملہ 70 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں گھر میں چھڑکیں، انشاءاللہ نا اتفاقی ختم ہوگی، گھر سے کدورت ختم ہوگی۔ اس آیت کو پڑھنے والے کے دل سے نبی کے گھرانے کی کدورت ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نبی کے صحابہ کی کدورت، نبی کے گھرانے کی کدورت، نبی کی بیٹیوں کی، نبی کی بیویوں کی، نبی کی نواسے نواسیوں کی، یہاں تک کہ ہم آج کے اہل بیت جو آل رسول کہلاتے ہیں، جب ان کا پتہ چلتا ہے تو ہم ان کو بھی عزت دیتے ہیں اور ان کو تکریم دیتے ہیں، اور ہمیں آل رسول کو عزت دینی چاہیے، وہ اللہ نے کائنات میں مقدس بنایا ہے خاندان۔ تو اس آیت سے آپ کے گھر میں بھی پیار محبت ہو جائے گا، نا اتفاقی نکل جائے گی۔ آپ جب اس آیت کو جو میں نے تشریح کی ہے اس کے مطابق سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ سے جن و انس بھی پیار کریں گے، آپ سے ملائکہ بھی پیار کریں گے، آپ سے مخلوق بھی پیار کرے گی۔ آپ تقسیم نہ کریں کہ ہم ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب جب سب کا ذکر ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رہے تو آپ ایک شب جمعہ، کوئی بھی شب جمعہ ہو تو اس آیت کو 1000 بار پڑھیں۔ قل لا اسألکم، سارے پڑھ لیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ
فی القربا. اب اتنا جملہ آپ 1000 بار پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی بے شک بعد میں ہی پلاتے رہیں کسی کو، خود اس سے اگلے دن صبح جمعہ پڑھیں، جمعے کے لیے غسل بالٹی میں پانی ملا کر اس سے کریں. آپ کی عقیدت محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ جہاں جائیں اس کو 11 بار پڑھ کے یوں کر کے اپنے چہرے پہ پھیر کے چلے جائیں، آپ انشاءاللہ وہاں عزت والے ہوں گے، شان والے ہوں گے. یہ آیت کریمہ محبتیں پیدا کرتی ہے، قدورتیں ختم کرتی ہے اور دلوں کو جوڑتی ہے، اور جو اس کو پڑھے گا زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ اسے زیادہ محبوب خلائق بنا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.